یہ کون آج عظمت ماں با رہا ہے کہ روح علا میں ہم رکاب آ رہا ہے. سبحان اللہ. بات بتائیے یہ اتنی زیادہ انرجی آپ لڑکیوں میں ہاں میں کہاں چاہتی سے ہوں، میرا کانسیپٹ کیا تھا کہ پورے پاکستان کی سیر کروانا، موٹیویشنل اسٹوریز. میرے بغیر تھے سب خواب اس کے حیراں سے. یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جاوید شیخ صاحب کو بلاؤں گی میں. یعنی کہ میں نے مار کھائی ہے، میں نے مومل اور شہزاد جیسے بیٹا اور بیٹی ہیں، بالکل کبھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا. میری بچی کے جہیز کے لیے آپ لوگ جو تعاون کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے. اللہ میاں آپ کی ساری زندگی آپ کو خوشیاں عطا کریں. بائک چاہیے پکی بات ہے تو یار لطیف پناسپتی کی بائک لے لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے والوں کو میرا السلام علیکم بلال بھائی، میرا اور بلال بھائی کا سلام. یہاں بیٹھے ہوئے تمام حاضرین کو سلام. تالی بجا کے اپنے ہونے کا احساس دلائیے تاکہ مجھے احساس ہو. بہت شکریہ. آپ سب کو بھی میرا سلام. چند اشعار، بسم اللہ. نعتیہ اشعار آپ کے، بسم اللہ. آپ سب کی سماعتوں کے نظر. آج جو اشعار جب سلیکٹ کری تھی تو 2 دفعہ الجھی بیچ میں کہ کچھ مشکل ہے، شاید سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن پھر مجھے اس چیز کا یقین ہو گیا کہ جب بات محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ایسی دل میں اترتی ہے کہ وہ واقعی سمجھ آ جائے گی. تو وہ جتنا گمان تھا وہ کہیں دور ہو گیا. تو یہ نعتیہ شاعر آپ کی نظر ابی کی کتاب سے. زمیں کو ناز یوں ہے، غور کیجئے گا، زمیں کو ناز یوں ہے صاحب گرد و مکاں آئے. واہ، صاحب گرد و مکاں آئے. زمیں کو ناز یوں ہے صاحب گرد و مکاں آئے. جنا کو فخر ہے سردار جنا آئے. واہ 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 واہ. زمیں کو ناز یوں ہے صاحب گرد و مکاں آئے. جنا کو فخر ہے سردار جنا آئے. زمیں کو آسماں کا مرتبہ دیتے ہیں یوں دیکھو. واہ 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 واہ. حضرت غور کیجئے گا، زمیں کو آسماں کا مرتبہ دیتے ہیں یوں دیکھو. کہاں کے رہنے والے محمد تھے اور کہاں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمیں کو آسماں کا مرتبہ دیتے ہیں یوں دیکھو. کہاں کے رہنے والے تھے محمد اور کہاں آئے. معطر ہو گئی ہر ایک کلی بوئے محمد سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معطر ہو گئی ہر ایک کلی بوئے محمد سے. چمن میں جب محمد بہرے سیرے گلستاں آئے. سبحان اللہ. اور روانی خاک ہو کر راستی کی رہنما ٹھہرے. روانی خاک ہو کر راستی کی رہنما ٹھہرے. محمد کے اگر زیر قدم آب رواں آئے. اور آپ سب کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ابد تک قافلہ انسانیت کا در بدر پھرتا. واہ، پھر سے. ابد تک قافلہ انسانیت کا در بدر پھرتا. خدا کا شکر دنیا میں امیر کارواں آئے. واہ 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 واہ. خدا کا شکر دنیا میں امیر کارواں آئے. نہیں ہم جن سے گل جب خار تو پھر قرب لا حاصل. واہ، قرب لا حاصل. نہیں ہم جن سے گل جب خار تو پھر قرب لا حاصل. کہاں سے اس میں خوشبوئے گلے نکھتے فشاں آئے. نہیں ہم جن سے گل جب خار تو پھر قرب لا حاصل. کہاں سے اس میں خوشبوئے گلے نکھتے فشاں آئے. زمیں کو ناز یوں ہے صاحب گرد و مکاں آئے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. سخن فتح پوری صاحب کی کتاب میرے سسر میرے ابی، ان کے چند نعتیہ اشعار میں نے آپ سب کی سماعت کی نظر کی. ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہماری ٹرانسمیشن ہمارے موجود تمام ٹیم ممبرز کو اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وہ جتنا آپ کلام ماشاءاللہ تعالیٰ اپنے سسر کا پڑھتی ہیں، والد ہی ہیں سسر، تو ہم ایک شناخت کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں. ایک تو اجر و ثواب ان کو ملتا ہے اور آپ روز پڑھتی ہیں، اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ بہت نیکی کا کام کیا کرتے تھے.
ہم انہیں اکثر کہتے تھے یار تو اتنی نیکی کا کیوں کام کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے قبر میں بھی ایئر کنڈیشن لگواؤں گا. کہتا ہے قبر کی ٹھنڈک بھی میری جو ہے نا وہ میرے پیچھے آئے گی. یہ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جب بزرگ نہ ہوں لیکن ان کی اولادیں پیچھے ان کو اعزاز بھیجنے والی ہوں. میں ہمیشہ اکثر سوچتا ہوں راجیو بھائی کہ کردار کی ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ کردار ہونا چاہیے اور ہمارا نہیں ہے. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ جو سیرت رسول ہے نا, جو کردار رسول ہے, کسی شے کو بھی سمجھنے کے لیے عقل چاہیے, ٹھیک, لیکن سیرت اور کردار رسول کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنا کردار چاہیے. بے شک اس میں بے کردار انسان سیرت رسول کو نہیں سمجھ سکتا جتنا چاہے عقل مند ہو. سو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کردار بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, مجھے لگتا ہے کہ ساری دانشوری کے باوجود جب تک انسان کے اندر وہ کردار کی پختگی نہ آئے, وہ عاجزی نہ آئے, محمد سمجھ میں نہیں آتے, محمد سمجھ میں نہیں آتے. کیسا عجب معاملہ ہے کہ وہ جب ہمارا بڑا عروج تھا جب ہم نے بیت المقدس کو فتح کیا, بہت اس سے بڑا کیا عروج تھا. یہ وہ واقعہ ہے جب کہ حضرت عمر جو ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ آ رہے تھے, اور ہمیشہ ہم اس بات کو یہیں تک چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ خود جو تھے وہ پیدل چل رہے تھے اور غلام جو تھا وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ یہاں تک بات نہیں ہے. جب آپ دروازے تک پہنچے بیت المقدس کے تو یہ وہ والا حصہ تھا بیت المقدس پہ جہاں پہ خون بہے بغیر مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے جنہوں نے آپ کو, جو کمانڈر تھے پاکستانی مسلمانوں کی فوج کے, جنہوں نے باہر نکل کے آپ کا استقبال کیا. اور آپ نے دیکھا, اور آپ اس بات کو راوی کرتے ہیں ہمیشہ کہ ابو بکر عمر خطاب جو ہیں وہ چل رہے تھے. یہ واقعے کی مجھے لگتا ہے انتہا ہم ہمیشہ پتہ نہیں کیوں چھپا جاتے ہیں. جب دونوں ملے, حضرت عمر خطاب اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ملے, دونوں ہی بزرگ ہو چکے تھے, دونوں ایک دوسرے کو گلے ملے اور بغیر کچھ کہے ایک درخت کی اوٹ میں چلے گئے. اور غور کیجئے, فاتح بیت المقدس اور کمانڈر ان چیف بیت المقدس دونوں چلے گئے. اور ایک صحابی کہتے ہیں میں کان لگا کے سن رہا تھا کہ کیا کریں, دونوں آہیں بھر بھر کے رو رہے تھے اور ایک دوسرے سے کیا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے عمر سے اور عمر کہہ رہے تھے جراح سے کہ ہم نے زندگی کیسے گزار دی, اب جانے کا وقت آیا ہے, محمد کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم دنیا میں تیرے لیے کیا لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. یہ فاتح اور یہ عاجزی, جب تک یہ عاجزی نہ ہو, بے شک یقین کیجئے کوئی عمر نہیں بنتا. جب تک یہ عاجزی نہ ہو کوئی جراح نہیں بنتا. یہ وہ عاجزی ہے جو آپ کے اندر کردار لے کر آتی ہے. اگر یہ تنگ دستی ہے آپ میں کہ یہ عاجزی نہیں ہے تو خدا کی قسم جب افطاری کا وقت آئے سے اس کا بڑا تعلق ہے. بالکل, تب دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے میں جو کمیاں اور کج رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے. اور آج ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں زیادہ ہیں, آپ کو سوچنا ہے کہ وہ آنے والی نسل کیسی ہوگی جو محبت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے.